ارتضیٰ میری سمجھ سے باہر ہو تم، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ بات عام سی ہے، جو لڑکی بھی ریپ کیس فائل کرتی ہے اس سے ایسے سوالات پوچھے جاتے ہیں، اور ایک تم ہو، بجائے اس کے کہ تم حیا کو سمجھاؤ، تم وکیل سے یہ بحث کر رہے تھے کہ ایسے سوالات حیا سے پوچھے ہی نہ جائیں۔ وہاج اس حد تک ضد ہو رہا تھا کہ اپنے ہی بال نوچ لے۔ عجیب ضد تھی ارتضیٰ کی۔ یہ کیسا قانون ہے وہاج؟ ایک تو وہ لڑکی پہلے اس اذیت سے گزری ہے جو ناقابل برداشت ہے، اور پھر اسی کو بھری عدالت میں اس قسم کے بیہودہ سوالات کر کے اس کے عزت نفس کی دھجیاں اڑائی جائیں، اس سے اس اذیت کا ایک ایک پہلو پوچھا جائے جو اسے ذہنی اور جسمانی تکلیف سے دوچار کر دے۔ مطلب اذیت پہ اذیت دینے والی بات ہے۔ ارتضیٰ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ ایسا پہلی بار تو نہیں ہوگا نا، اور نہ حیا وہ واحد لڑکی ہوگی جو ایسے سوالات کا سامنا کرے گی۔ وہاج نے پھر سے اسے سمجھانے کی اپنی سی کوشش کی۔ جب میں سارے ثبوت دینے کو تیار ہوں جو آذر کو مجرم ثابت کرتے ہیں تو اس قسم کے سوالات لامعنی حیثیت رکھتے ہیں۔ پھر میں کیوں کسی کو یہ حق دوں کہ وہ حیا سے اس قسم کی گفتگو کرے؟ قانون تمہارے مطابق تو چلے گا نہیں، مخالف پارٹی ہم سے زیادہ اسٹرانگ ہے۔ سب سے بڑا وکیل ہائر کروایا ہے دلاور ہمدانی نے آذر کے لیے۔ جھوٹ کو سچ بنانا، سچ کو جھوٹ بنا کے پیش کرنا مشکل نہیں ہے ان کے لیے۔ وہاج کی باتیں بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک تھیں۔ بہت کم عمر ہے یار وہ، اور اس پہ جذباتی بھی بہت ہے، نہ جانے کیا جواب دے گی۔ ارتضیٰ کی سوچ سوچ کے حالت غیر ہو رہی تھی، جیسے حیا سے پوچھے جانے والے سوالات کی اذیت اس نے سہنی ہو۔ یہ سمجھانا تمہارا کام ہے؟ یار کیا میرا کام ہے؟ سیدھا سا کیس ہے، ایک ڈی این اے کی رپورٹ اسے مجرم ثابت کر دے گی، وہ سب ویڈیوز، اس رپورٹر کا بیان، سب کچھ تو موجود ہے۔ پھر یہ سب… ارتضیٰ اپنا سر پکڑ کے رہ گیا تھا۔ حیا اپنے کمرے میں بیٹھی سب کچھ سن رہی تھی۔ اتنا تو وہ سمجھ بھی گئی تھی، وکیل کی نظریں اور اس کی باتیں حیا کو سمجھا گئی تھیں کہ اسے کٹہرے پہ کھڑے ہو کے کس اذیت سے دوچار ہونا پڑے گا۔ لیکن ارتضیٰ کا اس بات پر اتنا بے چین اور بے کل ہونا اسے حیران کر گیا تھا۔ اس سے یہ بات برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ حیا سے کوئی بے باک قسم کے سوال کرے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کیسے اسے سب کی نظروں سے اوجھل کر دے اور خود اس کی جگہ پہ کھڑا ہو جائے۔ پہلی پیشی پہ آذر کو کٹہرے پہ کھڑا کیا گیا۔ 2 دن جیل میں رہ کے اس کے چہرے پہ پزمردگی چھائی ہوئی تھی۔ ہال کی کرسی پہ بیٹھی حیا کو اس نے قہر برساتی نظر سے دیکھا تھا، جیسے چھوڑے گا نہیں۔ حیا کے جسم پہ سنسنی سی دوڑی۔ بے ساختہ ارتضیٰ کا ہاتھ کس کے پکڑا۔ ارتضیٰ نے پہلے حیا کی طرف دیکھا، پھر اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے سامنے کھڑے آذر کو دیکھا، جو حیا کو گھور کے دیکھ رہا تھا۔ لیکن جب آذر کی نظر ارتضیٰ پہ پڑی تو اس کی نظریں اسے یہ سمجھا گئی تھیں کہ حیا کے ساتھ کھڑا کون ہے۔ وہ رخ بدل گیا۔ حیا کے وکیل نے ایک مختصر سی تحریر جج کے سامنے رکھی۔ ایڈوکیٹ عطاء الرحمن، تو آپ حیا ارتضیٰ کی طرف سے وکیل صفائی کے طور پہ ہیں؟ جی۔ آذر کی جانب سے بھی کھڑے ہونے والے وکیل نے اپنا تعارف کروایا۔ کچھ دیر جج اس کیس کو پڑھتا رہا، پھر عطاء الرحمن سے مخاطب ہوا۔ عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ جج کے کہنے پہ سب سے پہلے اس رپورٹر کو بلوایا گیا جس نے سارا تماشا لگایا تھا۔ اسے دیکھ کے آذر کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ وہ پولیس کسٹڈی میں تھا، ہاتھوں میں ہتھ کڑی پہنے کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا گیا۔ سب سے پہلے تو اس نے یہ حلف اٹھایا کہ وہ جو کچھ کہے گا سچ کہے گا۔ آذر کے وکیل نے سوال اور جواب شروع کیے جو سرسری اور عام نوعیت کے تھے۔ اس نے حیا کو ارتضیٰ کے ساتھ لگے دیکھا اور پھر جو کچھ حیا نے وہاں کہا وہ انہی باتوں کو زیر بحث لاتا رہا اور یہ ثابت کرتا رہا کہ اصل قصوروار ارتضیٰ ہے، جبکہ حیا نے اپنے لیے خود ہی فیصلہ چن لیا تھا اور کیس ختم کر دیا تھا۔ تو پورے 10 ماہ بعد اس کیس کو نئے سرے سے ری اوپن کیوں کیا گیا ہے؟ جناب والا، میرے خیال سے جب حیا صاحبہ اس وقت میڈیا کے سامنے پورے ہوش و حواس میں اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا الزام اپنے ہی پروفیسر پہ لگا کے اور پھر وہیں موقع پہ آنن فانن اپنا فیصلہ سنا کے کیس ختم کر چکی ہیں، تو 10 ماہ بعد یہ کیسے میرے کلائنٹ پہ الزام لگا سکتی ہیں؟
ان کی وہ ویڈیو ابھی بھی میڈیا میں محفوظ ہوگی. اگر کہیں تو عدالت کو یاد دہانی کے طور پہ دکھائی جا سکتی ہے، جس میں انہوں نے خود نکاح کا کہا تھا. میری عدالت سے درخواست ہے کہ عدالت کا قیمتی وقت ضائع کرنے پہ حیا ارتضیٰ کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے. یہ کہہ کے وہ واپس اپنی کرسی پہ بیٹھ گیا. عطاء الرحمن کھڑا ہوا، آذر کے پاس پہنچ گیا. حیا کے ساتھ جو کچھ بھی پروفیسر ارتضیٰ نے کیا، کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ جی ہاں. وہ حد درجہ گھبرایا ہوا تھا. ذرا پھر سے ایک بار بتانا پسند کریں گے کہ آپ نے کیا کرتے دیکھا تھا پروفیسر کو؟ وہ حیا کو گلے لگائے ہوئے تھے اور وہ بہت رو رہی تھی. میں وہاں اس ہال میں ایک تقریری مقابلے کی ویڈیو بنانے آیا تھا، لیکن یہ سب دیکھ کے میں وہاں پہنچ گیا اور پھر جو کچھ ہوا وہ سب نے دیکھا تھا. ویسے کتنا عجیب اتفاق ہے کہ پروفیسر صاحب نے اپنی ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ ریپ کرنے سے پہلے ہال کا دروازہ تک بند کرنے کے بجائے آپ کے لیے کھلا چھوڑ دیا تھا تاکہ آپ کو مشکل پیش نہ آئے، اور آپ عین موقع پہ وہاں پہنچے اور بجائے پروفیسر کا گریبان پکڑنے کے کیمرہ آن کیا اور ان کی ویڈیو بناتے ہوئے انہیں مجرم ثابت کر دیا، جیسے آپ اس کام کے لیے ذہنی طور پہ پہلے سے تیار تھے. ورنہ اچانک سے ایسا واقعہ دیکھنے والے شخص کو کیمرہ آن کرنے کی ہوش کہاں رہتی ہے؟ اس سے پہلے کہ میں ان سے مزید سوال جواب کروں، میں چاہوں گا کہ جناب والا آپ ان محترم کا وہ بیان سنیے جو انہوں نے انجانے میں اپنے آفس میں دیا تھا، جس کی ویڈیو انسپیکٹر نے چھپ کے بنائی تھی. گواہ کے طور پر وہ اس واقعے کے عینی شاہد بھی ہیں. وکیل نے وہ ویڈیو جج کے سامنے لگا دی جس میں ارتضیٰ کے سامنے اس رپورٹر نے اقبال جرم کیا تھا. اسی طرح یکے بعد دیگرے ہر ثبوت آذر کے خلاف وکیل کے پاس موجود تھا، جسے وہ اپنی طرف سے ختم کر چکا تھا، بھول گیا تھا. جس ویڈیو کو وہ حیا کو بلیک میلنگ کے طور پہ استعمال کرنے کے لیے بنا رہا تھا، وہی اس کے لیے سزا بن جائے گی. جب اس نے حیا کو وہ ویڈیو سینڈ کی تھی اور اس واقعے کے بعد دیکھی تھی تو اپنے دوست کی لاپرواہی پہ اسے خوب مارا تھا. ویڈیو وہ ڈیلیٹ کر چکا تھا. اسے لگا تھا کہ حیا کے موبائل سے بھی ویڈیو ڈیلیٹ ہو چکی ہے. حیا نے اس بلیک میلنگ کو ختم کرنے کے لیے اسے ڈیلیٹ کرنا چاہا تھا، لیکن جلد بازی میں وہ حمیرہ کو سینڈ کر چکی تھی. 10 ماہ کی تاخیر اس وجہ سے کی گئی کہ اس ریپ کی وجہ سے حیا پریگننٹ ہو چکی تھی اور آج وہ اسی کے بچے کی ماں ہے. ڈی این اے کی رپورٹ کے مطابق یہی اس کا باپ ہے. وکیل نے وہ رپورٹ بھی جج کے سامنے رکھ دی. آذر کی گرفتاری کے دوران اس کا بلڈ سیمپل لے لیا گیا تھا. یہ بھی نیا انکشاف تھا آذر کے لیے، گو کہ کوئی ثبوت نہیں بچا تھا. عدالت برخواست ہوتے ہی باہر نکلتے میڈیا کا ایک بے ہنگم سا شور تھا. بہت سے چینلز کے رپورٹر وہاں پہ موجود تھے اور ان کے ان گنت سوالات. حیا نے کیس کیوں فائل کیا، اصل قصہ کیا تھا، پھر 10 ماہ بعد کیوں دوبارہ سے نئے سرے سے الزام لگایا، وہ بھی ایک نامور سیاست دان کے بیٹے پہ. وحاج اور ارتضیٰ بڑی مشکل سے اس ہجوم سے حیا کو لے کے نکلے تھے. خبر آگ کی طرح پھیلی تھی. سب کو یہ جاننے کا تجسس تھا کہ ایک لڑکی نے کیسے ایک نامور سیاست دان کے بیٹے پہ الزام لگا دیا. وحاج انہیں گھر لے جانے کے بجائے ایک ریسٹورنٹ میں لے گیا. یہ تم نے گاڑی کہاں روکی ہے؟ ارتضیٰ نے نافہم انداز سے وحاج سے پوچھا. تم اترو تو بتاتا ہوں تمہیں، پہلے کچھ کھا پی لیں. وحاج کی لاپرواہی پہ وہ ضد ہوا تھا. حیا اپنی جگہ پریشان تھی، چپ چاپ باہر آ گئی. لنچ آرڈر کر کے وہ لوگ آگے کے لاہے عمل کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے جب ان کے پیچھے بیٹھے چند لڑکے حیا کو پہچان کے بولنے لگے. یہ وہی لڑکی ہے نا جس نے آذر ہمدانی پہ کیس کیا ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا. ساری آوازیں ان تینوں تک بھی پہنچ رہی تھیں. ہاں وہی لگ رہی ہے. ہاں، خود کو مشہور کرنے کا یہ اچھا بہانہ مل گیا لڑکیوں کو. کسی بھی مشہور شخصیت کے ساتھ خود کو بدنام کر لو. پچھلے دنوں ریپ کیس میں ایک پروفیسر کو پھنسایا تھا، اب جی بھر گیا ہوگا اس سے، اس لیے نیا لڑکا تلاش کر لیا. حیا کا سن کے دل بیٹھنا شروع ہوا، لیکن ارتضیٰ غصے سے اٹھ کے اس لڑکے کے پاس پہنچ گیا. اس کا گریبان پکڑ کے اسے جھنجھوڑ کے رکھ دیا. کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ چھوڑو میرا گریبان،
ہم اکیلے نہیں کر رہے، یہ باتیں سارا معاشرہ کر رہا ہے۔ ایسی داغدار لڑکیوں کا کام ہی یہی ہے، اپنے منہ کی کالک دوسروں پہ ملتی ہیں، وہ لڑکا حقارت سے بولا۔ جب تک وہاج ارتضیٰ کے پاس پہنچا، ارتضیٰ اس لڑکے کے منہ پہ مکہ مار چکا تھا۔ وہ لڑکا پرے جا کے گرا، حیا ہونک بنی کھڑی تھی۔ ارتضیٰ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہاج نے اسے پیچھے کیا۔ وہ لڑکا کھڑے ہوتے ہوئے بولا، ان سے سچ برداشت نہیں ہو رہا، وہ لڑکا چلا کے بولا تھا۔ اس کے باقی کے دوست اس لڑکے کو چپ کروا رہے تھے۔ وہاج بھی ارتضیٰ کو پیچھے کر رہا تھا، لیکن وہ قابو سے باہر ہو رہا تھا۔ اس کے پاس جا کے بولا، کون سے داغ؟ ہاں کہاں ہے کالک؟ دکھاؤ مجھے۔ مجھے تو اس کے چہرے پہ ایسا کچھ نظر نہیں آتا سوائے پاکیزگی کے۔ کالک اس کے چہرے پہ نہیں، اس معاشرے میں تم جیسے مردوں کی آنکھوں میں ہے۔ تم لوگ چاہتے ہو تمہاری ہر برائی اور گناہ کو لڑکی چپ کر کے سہتی رہے، کبھی تھپڑ کے بدلے، کبھی اس کے سخت رویے کے بدلے تم لوگ اسے ہوس کا نشانہ بنا کے مردانگی کے جھنڈے گاڑو، اور وہ بدنامی کے ڈر سے چپ رہے، تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈالے، زندگی گزارے۔ لیکن اگر انصاف کا تقاضا کر دے تو وہ داغدار ہو گئی، اس کے ماتھے پہ تمہیں بدنامی کا داغ دکھ جاتا ہے، اپنی آنکھوں میں سور کا بال نہیں دکھتا۔ ارتضیٰ کا بس نہیں چل رہا تھا، کیا نہ کر گزرے اس کے ساتھ۔ وہاج نے بڑی مشکل سے اسے پیچھے کیا۔ وہ لڑکے ریسٹورنٹ سے باہر نکل گئے۔ ریسٹورنٹ میں جو تماشا لگ چکا تھا، وہاں بیٹھے سب لوگوں کی نظریں انہی پہ مرکوز تھیں۔ حیا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، اس کی ہر لڑائی وہ لڑ رہا تھا۔ کیسا شخص تھا یہ؟ حیا اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ پورا راستہ وہاج ارتضیٰ کو سمجھاتا رہا کہ وہ خود کو قابو میں رکھے۔ وہ غصے سے چپ بیٹھا رہا۔ گھر پہنچتی لاؤنج میں آغا سلیمان اور زوبیہ بیٹھے تھے۔ مریم ان کی آمد کا وہاج کو بتا چکی تھی، تبھی وہ گھر کے بجائے انہیں ریسٹورنٹ میں لے گیا تھا۔ لیکن جو ہنگامہ وہاں شروع ہو چکا تھا، وہاج کو واپس گھر ہی لوٹنا پڑا، ورنہ اس کا ارادہ تھا کہ حیا کے پیرنٹس کے جانے کے بعد وہ انہیں گھر لے کے آتا۔ دلاور کے پاس ایک یہی راستہ بچا تھا کہ وہ حیا کو ارتضیٰ سے الگ کر کے اپنی چال چل سکے۔ ایک پل تو اپنے ماں باپ کو دیکھ کے حیا کا دل تڑپا تھا، بے ساختہ ان کی طرف بڑھی تھی، مگر ہاتھ ارتضیٰ کی گرفت میں آ چکا تھا۔ جھٹکے سے حیا کو رکنا پڑا۔ سلیمان کا یہ دیکھ کے خون کھولا۔ حیا، کم آن بیٹا، ادھر آؤ ہمارے پاس۔ زوبیہ کی مٹھاس بھری آواز آئی، اور آغا سلیمان کے سخت تیور دیکھ کر اس نے ایک طرف ارتضیٰ کی طرف دیکھا جو آغا سلیمان کو ہی دیکھ رہا تھا۔ حیا کا ہاتھ ابھی بھی اس نے پکڑ رکھا تھا۔ کس کی اجازت سے آپ لوگ یہاں آئے ہیں؟ ارتضیٰ کا بے تاثر چہرہ اور سپاٹ سا انداز دیکھ کر زوبیہ کے منہ کے زاویے بگڑے۔ تم جیسے کمی کمین سے میں بات کرنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ چھوڑو میری بیٹی کا ہاتھ۔ حیا بیٹا، میں تمہیں لینے آیا ہوں، چلو میرے ساتھ۔ آغا سلیمان آپے سے باہر ہوتے ہوئے ارتضیٰ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور حیا سے کہنے لگے، آغا جی وہ۔ حیا متذبذب سی ہوئی۔ حیا کہیں نہیں جائے گی۔ حیا کی بات ارتضیٰ نے بیچ میں ہی اچک لی۔ تم میری بیٹی کو اپنے مفاد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، وہ غصے سے پھنکارتے ہوئے ارتضیٰ سے بولے تھے۔ شاید آپ بھول رہے ہیں کہ یہ میری بیوی ہے، میری اجازت کے بغیر آپ اسے نہیں لے کے جا سکتے۔ حیا کہیں نہیں جائے گی، اس لیے آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ آغا سلیمان نے غصے اور حقارت سے اسے دیکھا تھا، پھر حیا سے کہنے لگے، حیا تم میرے ساتھ چلو، اس سے کہو تمہارا ہاتھ چھوڑے۔ آغا جی، آپ نے سنا نا ارتضیٰ نے کیا کہا، میں نہیں جاؤں گی، اس لیے آپ جا سکتے ہیں۔ حیا کے صاف انکار پہ وہ تل ملا کے رہ گئے۔ حیا پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی، ورنہ ماں باپ کو دیکھ کے دل مچلا ضرور تھا۔ سن لیا آپ نے یا کچھ اور سننا باقی ہے؟ ارتضیٰ نے جتاتے ہوئے کہا۔ وہ ارتضیٰ کو گھورتے ہوئے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی ارتضیٰ نے حیا کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ خود کمرے میں چلا گیا، نہ دوپہر کا کھانا کھایا نہ رات کا۔ وہاج ہی ڈنر کے بعد اس کے کمرے میں گیا۔ پورا کمرہ سگریٹ کے دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔
سامنے رکھی راکنگ چیئر پہ وہ بیٹھا ابھی بھی سگریٹ پی رہا تھا۔ وہاج کو دیکھ کے سگریٹ ایش ٹرے میں بجھا دی۔ وہاج چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا، ایک کرسی کھینچ کے اس کے مقابل بیٹھ کے اسے غور سے دیکھنے لگا۔ کچھ دیر تو ارتضیٰ اس کی نظروں کو نظر انداز کرتا رہا، پھر اسے گھورنے لگا۔ تم کیا مجھے اتنے غور سے دیکھ رہے ہو؟ دیکھ رہا ہوں، بڑے عرصے کے بعد میرا دوست ارتضیٰ سے دوبارہ جازم بنتا جا رہا ہے۔ راز کیا ہے؟ وہاج نے مسکراتے ہوئے آنکھ دبا کے کہا۔ میں اس وقت مذاق کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہوں، بہتر ہوگا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، ارتضیٰ نے تپے ہوئے کہا۔ اوکے، میں چلا جاتا ہوں، کہو تو حیا کو بھیج دوں، تمہارا موڈ کچھ اچھا ہو جائے گا۔ وہاج کے مذاق پہ وہ ہتھے سے اکھڑا۔ یہ حیا بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ وہی تو آئی ہے جازم صاحب، اتنا غصہ، اتنی لڑائی، اتنی بے بسی اور اتنی فکر کئی سال بعد کسی لڑکی کے لیے دیکھی ہے تمہارے اندر۔ وہاج کی بات پہ ارتضیٰ نے نظریں چرائیں، پہلو بدلا تھا۔ مجھے تو لگا تھا حیا کا جادو رومان پہ ہی چڑھا ہے، لیکن نہیں، باپ بیٹا دونوں زیر اثر ہیں، وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ بکو مت، تم جانتے ہو میں تانیہ سے آج بھی بے انتہا محبت کرتا ہوں، اور حیا میرے مزاج کی بھی نہیں ہے۔ کل تک تو مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ تانیہ سے جتنی محبت تم نے کی ہے کوئی اور اس کی جگہ لے ہی نہیں سکتا، لیکن آج بات اور ہے۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھو، خود ہی سے پوچھو، حیا حیا کی آواز آئے گی تمہیں۔ وہاج میں اس موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتا، کیس ختم ہوتے ہی میری اور اس کی راہیں الگ ہیں۔ وہ اپنے منگیتر سے محبت کرتی ہے، اس کا اپنا ایک لائف اسٹائل ہے جو مجھ جیسا بندہ تو افورڈ نہیں کر سکتا۔ جیسے ہی وہ بے قصور ثابت ہو جائے گی، ارسل اسے اپنا لے گا۔ ارتضیٰ کی بات سن کے وہاج سنجیدہ ہوا تھا۔ ارتضیٰ، بہت بڑی غلطی کرو گے تم، جب اس کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا رہے ہو تو اسے چھوڑنا کیوں چاہتے ہو؟ شادی زبردستی کا سودا نہیں ہوتا ہے وہاج، نہ میں نے آج تک کسی سے کی ہے، نہ آگے کسی کے ساتھ کر سکتا ہوں۔ اس بات کو یہیں ختم کر دو۔ ارتضیٰ کی بات سن کے وہ چپ سا ہو گیا۔ اوکے، ٹھیک ہے، سمجھ گیا ہوں، اب اٹھ کے کھانا کھاؤ اور اسے بھی کھلاؤ جو دوپہر سے اپنے کمرے میں بند بیٹھی ہے، رو رہی ہے۔ مریم کہہ کے تھک گئی، لیکن ایک نوالا اس نے منہ میں نہیں ڈالا، نہ تو وجہ بتا رہی ہے نہ کچھ کھا رہی ہے۔ یہ کہہ کے وہاج کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ ارتضیٰ کے لیے یہ نئی فکر تھی۔ ایک تو اس لڑکی کے ڈراموں سے میں بہت تنگ ہوں۔ کمرے سے باہر آ کے وہ حیا کے کمرے کو نوک کرنے لگا۔ اندر سے مریم کی آواز آئی۔ ارتضیٰ نے دروازہ کھولا تو مریم حیا کے پاس ہی بیٹھی تھی، کھانے کی ٹرے رکھے ہوئے۔ کچھ تو کھا لو حیا، صبح سے بھوکی ہو۔ مجھے بھوک نہیں ہے، سوجی ہوئی سرخ آنکھوں سے ابھی بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ مریم نے دروازے پہ ارتضیٰ کو دیکھا تو بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ آپ ہی سے کچھ سمجھائیے ارتضیٰ بھائی، میں تو کہہ کے تھک گئی ہوں۔ مریم یہ کہہ کے کمرے سے چلی گئی۔ ارتضیٰ چلتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گیا، روٹی کا نوالا توڑا، سالن لگا کے اس کے ہونٹوں کے قریب کر دیا۔ حیا نے منہ پیچھے کر لیا۔ اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ ارسل کی طرح میں تمہاری منتیں کروں گا تو غلط سوچ رہی ہو۔ منہ کھولو اپنا اور شرافت سے کھانا کھاؤ۔ یہ نخرے تم اپنے شوہر کو دکھانا، مجھے نہیں۔ اس بات پہ حیا نے تعصب سے اس کی طرف دیکھا تھا، پھر منہ کھول کے نوالا منہ میں لے لیا۔ ہاں، آپ بھلا یہ سب کیوں کریں گے؟ میں کوئی تانیہ تھوڑی نہ ہوں۔ ساتھ ساتھ وہ کھا رہی تھی، ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی۔ ہو بھی نہیں سکتی۔ دوسرا نوالا اسے کھلاتے ہوئے ارتضیٰ نے کہا، مجھے ہونا بھی نہیں ہے، میں حیا ہوں اور مجھے حیا ہی رہنا ہے۔ وہ تن کے بولی، تمہارے بس کی بات بھی نہیں ہے کہ تم تانی جیسی بن جاؤ۔ ہوتی بھی تو بھی میں نہیں بنتی، مجھے حیا ہی رہنا ہے۔ ایک عجیب سی جلن تھی جو حیا کو تانیہ سے محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہوئے وہ اس کا اظہار بھی کر رہی تھی۔ ہاں، ٹھیک کہہ رہی ہو تم، جب سے میری زندگی میں آئی ہو پریشان کر کے رکھ دیا ہے مجھے۔ ہر روز ایک نیا ڈرامہ ہوتا ہے تمہارے پاس مجھے تنگ کرنے کے لیے۔ اگلی پیشی تک کیس ختم ہو جائے گا، چلی جانا اپنے باپ کے پاس، جن کی یاد میں یہ
आंसुओं की नदियां बहा रही हो तुम। दिल तो अर्तज़ा का भी बेचैन हो रहा था उसके जाने का सोच सोच के। हाँ, चली जाऊंगी हमेशा के लिए। खुश रहिएगा अपने ख्यालों की दुनिया में अपनी तानिया के साथ। दोबारा कभी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी आपको। ना जाने कौन सा गुस्सा था, किस बात की तकलीफ थी जिसे वो लफ्ज़ नहीं दे पा रही थी। अच्छी बात है, दोबारा तुम्हारे ये नखरे नहीं देखने पड़ेंगे मुझे। अपने अरसल के साथ खुश रहना। मुझ जैसा नहीं है वो जो तुम पे रोब जमाएगा। खाना वो खा चुकी थी। पानी का गिलास अर्तज़ा ने हया के हाथ में थमाया। इससे पहले कि वो उठ के जाता, हया ने उसका हाथ थाम लिया, गिलास सामने रखी ट्रे पे रख दिया और अर्तज़ा की तरफ देखने लगी। अरसल वाकई आप जैसा नहीं है। वो उस लड़के जैसा है जो रेस्टोरेंट में मुझ पे फिक्रेबाजी कर रहा था। अरसल हर उस मर्द जैसा है जो आम तौर पे सरे राह चलते फिरते नज़र आते हैं। आप वैसे क्यों नहीं है अर्तज़ा? हया अब उसकी आंखों में जैसे कुछ तलाश करने की कोशिश कर रही थी। वो उसे हैरत से देख रहा था। जो मेरे साथ हुआ वो बहुत सी लड़कियों के साथ होता है। लोग ऐसी बातें करते हैं। गुनाह करने वाला फिर इज्जत पा लेता है, उसे कोई इल्ज़ाम नहीं देता। लेकिन औरत के दामन में लगा दाग कभी नहीं मिटता। उसके माथे पे लगी रेप नाम की कालक हमेशा सबको नज़र आती है। हर शख्स उसे एहसास दिलाता है कि उसके साथ ये हुआ है। मुझे रेस्टोरेंट में बातें करते उस लड़के ने हैरान नहीं किया था, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं जब केस करूँगी तो ये सब सुनना पड़ेगा। मुझे हैरान आपकी बातों ने किया था। कैसी नज़रें हैं आपकी, जिनसे आज तक मुझे कभी खौफ नहीं महसूस हुआ। इन आँखों से आज तक मुझे कभी ये एहसास नहीं हुआ कि ये नज़रें मेरे वजूद में किसी खंजर की तरह पेवस्त हो रही हैं। मेरे माथे पे लगा बदनामी का काला टीका आपको क्यों नहीं दिखता? हया आपको हमेशा हया जैसी पाकीज़ा क्यों लगती है? बुरी क्यों नहीं लगती? क्यों छुपाना चाहते हैं मुझे सबकी नज़रों से? क्यों? आपकी आंखों में इतनी पाकीज़गी क्यों है कि मुझे मेरा वजूद भी मोतबर लगता है? वो किसी और ही विजन में बोल रही थी। वो मुसलसल उससे नज़रें चुरा रहा था और वो मुसलसल उसकी आंखों में देख रही थी, ऐसे जैसे उन आंखों में समा जाए या उन्हें अपने अंदर उतार ले। फिर बेइख्तियारी में उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में ले लिया। एक करंट था जो अर्तज़ा को अपने वजूद में लगता हुआ महसूस हुआ। एक झटके से अर्तज़ा ने उसके हाथों को पीछे किया था। बिहेव योरसेल्फ हया, ये कह के वो कमरे से चला गया था। हया अभी भी उस बंद दरवाजे को देख रही थी जहाँ से वो जा चुका था। सुबह अपने माँ बाप को देख के दिल मचल के रह गया था। अपनी माँ से गले लगना चाहती थी, बाप के कंधे से लग के रोना चाहती थी। अर्तज़ा का उसे उनसे मिलने से रोकना बुरा लगा था, लेकिन उस वक्त अर्तज़ा का साथ देना ज़रूरी था। वादे की पाबंद थी, इसलिए वो ही कर गई जो वो चाहता था। लेकिन अपने वालिदैन के जाने के बाद फूट फूट के रोने लगी थी। 10 महीने बाद उसने उनकी शक्ल देखी थी। दिल में अर्तज़ा के लिए बड़ी बदगुमानियाँ भी आई थी। रात तक खाना भी नहीं खाया था। शिकवे ही तो कर रही थी उससे, लेकिन शिकवे कब मोहब्बत में बदल गए वो समझ ही नहीं पाई। ये जान चुकी थी कि दिल में अब अरसल कहीं नहीं रहा। कोई था तो अर्तज़ा था। अपनी आंखें उसने ज़ोर से मींच लीं। आंखों में ठहरे आंसू रुखसारों पे गिरने लगे। मैं नहीं रह सकती आपके बगैर। क्यों समझ में नहीं आता आपको? हाँ, समझ में तो तब आए जब दिलो दिमाग से तानिया निकले। अपनी उस बीवी का ख्याल है जो दुनिया से जा चुकी है। जो सामने बैठी है वो तो नज़र ही नहीं आती। तानिया तानिया, बस तानिया। आई हेट तानिया। बेड से कुशन उठा के उसने गुस्से से ज़मीन पे फेंका था। दिलावर साहब, मैं खुद गया था हया को लेने। आप समझ नहीं रहे। उस शख्स ने मेरी बेटी को यरगमाल बना रखा है, ब्रेन वॉश कर दिया 10 महीनों में उसका। आगा सुलेमान दिलावर का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश कर रहा था। सुलेमान, मैं कुछ नहीं जानता। उसके पास सारे सबूत मौजूद हैं। अगर मेरे बेटे को सज़ा हो गई तो तुम्हें भी कहीं का नहीं छोड़ूंगा। देखें, वकील किस लिए है? उसका काम ही सच को झूठ बना के पेश करना है। दलाइल दे, अपने क्लाइंट को बेकसूर साबित करे।
آپ بے فکر رہیں، میں حیا سے بات کروں گا، دوبارہ سے سمجھانے کی کوشش بھی کروں گا۔ سمجھاؤ اپنی بیٹی کو، اگر ایک بار وہ کیس واپس لے لے تو میں سیاست میں تمہیں وہاں تک پہنچا دوں گا جہاں کہ تم نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ دلاور نے سلیمان کی آنکھوں پر وہ پٹی باندھی، انہیں وہ خواب دکھائے جن کے وہ متمنی تھے۔ آپ بے فکر رہیں، ایسا ہی ہوگا جیسا آپ چاہتے ہیں۔ سلیمان نے دلاسے دے کے فون بند کر دیا۔ حیا کے نمبر پہ فون کرتا تھا لیکن فون بند تھا، پریشان ہو کے رہ گیا تھا۔ دوسری طرف جیل میں آذر کی خوب آؤ بھگت کی جا رہی تھی، لیکن قید اگر سونے کے پنجرے میں ہو تو قید ہی ہوتی ہے۔ آذر جیسے عیاش اور آزاد پنچھی کہاں چین پاتے ہیں؟ جتنے ثبوت اس کے خلاف تھے اور پھر ویڈیو میں وہ اپنے ہر جرم کا اعتراف کر چکا تھا۔ یہ کیس ایک کمزور ریت کی دیوار ثابت ہو رہا تھا۔ وکیل پہ امید نہیں تھی، وہ بس یہ کر سکتا تھا کہ اپنی باتوں سے حیا کو ہراساں کرے۔ اگلی پیشی پہ اس نے یہی کیا۔ حیا بڑی سی شال لیے بالکل سادگی سے کٹہرے میں کھڑی تھی۔ آذر کے وکیل نے حیا کو سر سے پیر تک بڑی تنقیدی نظر سے دیکھا۔ حیا نے شال درست کی، سامنے بیٹھے ارتضیٰ نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچیں۔ مسز حیا ارتضیٰ، چال تو بہت اچھی چلی ہے آپ نے، 10 ماہ میں کافی کچھ اکٹھا کر لیا، لیکن سب جھوٹ اور بے بنیاد۔ ایسی بہت سی ویڈیوز میں مختلف لوگوں کے ساتھ آپ کی بنا کے پیش کر سکتا ہوں، اور رہ گئی DNA کی رپورٹ تو اٹس یور چوائس۔ جس بھی سیاستدان کو آپ بدنام کرنا چاہیں مجھے بتا دیں، میں اس کے نام کی جعلی رپورٹ بنا دوں گا۔ کوئی نئی بات کریں وکیل صاحب، بہت بڑے اور نامور وکیل ہیں آپ، اور کام وہی چھوٹے کم قیمت لینے والے وکیلوں جیسے، سچ کو جھوٹ میں بدلنا، رپورٹس کی ہیرا پھیری، یہ تو کوئی معمولی سا وکیل بھی کر سکتا ہے۔ مطلب کیا ہے آپ کا؟ حیا کی بات پہ وکیل کے ماتھے پہ کئی بل پڑے۔ جناب والا اگر اجازت دیں تو میں بات کی کچھ وضاحت کرنا چاہتی ہوں۔ حیا نے وکیل کو نظر انداز کر کے براہ راست جج سے درخواست کی۔ جی کہیے۔ جج نے چشمے کے اندر سے اس لڑکی کو بڑے غور سے دیکھا۔ شکریہ۔ کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہی ہمارے سامنے ایک مقدس کلام پاک کو پیش کیا جاتا ہے یا حلف اٹھایا جاتا ہے، اور ہمیں سچ بولنے کی تلقین کی جاتی ہے کیونکہ یہ اصول ہے۔ لیکن یہ حلف سب سے پہلے وکیل صاحبان کو کیوں نہیں اٹھوایا جاتا کہ وہ بھی سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ ثابت کریں گے؟ یا جج کی کرسی پہ بیٹھے انصاف کرنے والے جج سے ایسی قسم کیوں نہیں لی جاتی کہ وہ حق اور سچ کا فیصلہ کریں گے؟ اس وقت اس ہال میں سامنے نشستوں پہ بیٹھے لوگ یہاں اس لیے نہیں بیٹھے کہ سچ اور انصاف کو دیکھ سکیں، یہ یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ وکیل صاحب کے ریپ کے متعلق پوچھے جانے والے سوالوں سے حز اٹھا سکیں۔ حیا کی آواز دھیمی ہوئی تھی، لوگوں میں چہمگوئیاں شروع ہوئیں۔ آرڈر آرڈر! جج نے سب کو خاموش کروایا۔ حیا نے اپنی بات کو جاری رکھا۔ عورت ہی کیوں بار بار ریپ ہونے کی اذیت کو سہے؟ پہلے اس سامنے کھڑے شخص کے ہاتھوں، حیا نے آذر کی طرف اشارہ کیا، اس کے بعد وہاں موجود اس کے دوستوں کے تماشا دیکھتی نظروں سے، اور آج وکیل صاحب کے سامنے اسی قصے کو کئی زاویوں سے پوچھے جانے والے سوالوں سے، سامنے بیٹھے ان تمام لوگوں کی نظروں سے۔ کیا ریپ ایک طرح سے ہوتا ہے؟ نہیں جناب والا، نہیں۔ آنکھوں کا زنا ہے جو یہاں بیٹھے لوگ میرے ساتھ کریں گے، باتوں کا زنا ہے جو یہ وکیل صاحب بے صبری سے کرنے کے منتظر ہے، حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ قصوروار کون ہے۔ اس دن پارٹی میں میرے ساتھ اس شخص نے سب کے سامنے بدتمیزی کی تھی جب میں نے اسے تھپڑ مارا تھا۔ اتفاق ہے کہ یہ وکیل صاحب بھی وہیں موجود تھے۔ کھلے عام اس شخص نے مجھے برباد کرنے کی دھمکی دی تھی، کوئی کچھ نہیں بولا تھا۔ بڑے بڑے پولیس افسران وہاں موجود تھے، کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا تھا، کسی نے گریبان پکڑ کے یہ نہیں کہا تھا کہ سرے عام تم ایک کمزور سی لڑکی کو برباد کرنے کی دھمکی دے رہے ہو۔ وہاں اس وقت بظاہر نظر آنے والے ہزاروں کی تعداد میں مرد موجود تھے، لیکن در حقیقت
ان میں کوئی ایک بھی مرد مومن نہیں تھا جو یہ کہتا کہ عورت پہ مردانگی جتا کے اگر تم خود کو مرد کہتے ہو تو کہاں کے مرد ہو تم؟ آپ مجھے بتائیے جج صاحب، ہزاروں کی تعداد سے ریپ کیس ہوتے ہیں، لوگ کیوں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے سے گھبراتے ہیں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے یہاں انصاف تو ملے گا نہیں، لیکن اس کی بیٹی کی معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل عزت نہیں رہے گی۔ کیسا نظام ہے یہ ہمارے معاشرے کا؟ تعلیم گاہیں تک محفوظ نہیں، کالج میں 4 لڑکے دھوکے سے ایک لڑکی کو روم میں بلاتے ہیں، اسے ہوس کا نشانہ بناتے ہیں، میڈیا آتا ہے اسے دنیا کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے، اور پرنسپل کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ اسکولوں میں، کوچنگ میں، ہسپتالوں، جیلوں میں، دارالامانوں میں، ہر جگہ عورت ہوس کا نشانہ بن رہی ہے اور انتظامیہ سوئی پڑی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لا قانونیت کی انتہا ہے یہ۔ اور اگر کوئی عورت انصاف کے لیے یہاں اس کٹہرے میں کھڑے ہو کے مقدس کلام پاک کی قسم کھا کے سچ بھی کہہ دے تو وکیل صاحبان پھر بھی اس کی عزت اور ناموس کی دھجیاں اڑانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ ہمارا اسلام عورتوں پہ پردہ ڈالنے کا حکم دیتا ہے، تو آپ لوگ کیسے ان کی چادروں کو نوچ پھینکتے ہیں سب کے سامنے؟ کاش کہ جج صاحب میں آپ کی کرسی پہ بیٹھی ہوتی تو اس شخص کو سر عام چوراہے پہ برہنہ لٹکا دینے کی سزا دیتی۔ جب اسے چرند پرند نوچ نوچ کے کھاتے تو اسے پتہ چلتا کہ کسی عورت کے ساتھ ریپ کیسے کیا جاتا ہے۔ لیکن مجھے پتہ ہے یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہر سچائی کو جھوٹ میں بدل دیا جائے گا، اس لیے کہ دولت مند، عزت دار، ایک مشہور سیاست دان کا بیٹا ہے، ہمیشہ قابل عزت ہی رہتا ہے۔ مجھے بس اور کچھ نہیں کہنا۔ جی وکیل صاحب، شروع کیجیے اپنے سوالات۔ حیا ساتھ ساتھ رو رہی تھی، ساتھ ساتھ بول رہی تھی، پورے ہال میں سناٹا تھا۔ وکیل کی تو زبان بند سی ہو چکی تھی، جج کی وقتی طور پر آنکھیں کھلی تھیں۔ مزید تفتیش کی ضرورت نہیں ہے، جو ثبوت ابھی تک پیش کیے گئے ہیں انہیں مد نظر رکھتے ہوئے عدالت اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ آذر ہمدانی نے ہی حیا کے ساتھ زیادتی کی ہے اور الزام ایک باعزت پروفیسر پر لگانے کے جرم کا ارتکاب بھی کیا ہے، اس لیے عدالت اسے سزائے موت کی سزا سناتی ہے۔ پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ حیا کی نظر سامنے بیٹھے ارتضیٰ پہ تھی جو مسکراتے ہوئے اسے انگوٹھا دکھاتے ہوئے داد دے رہا تھا۔ آذر کا رونا، واویلا مچانا سب بیکار تھا۔ دلاور ہمدانی اپنا سینہ پکڑ کے بیٹھ گیا تھا۔ حیا نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کٹہرے سے نکل کے ارتضیٰ کے پاس آئی۔ یو آر سچ اے گریٹ وومن، جو آج تم نے کیا ہے میرے سارے شکوے دور ہو گئے ہیں۔ چلو آؤ تمہیں ایک سرپرائز دوں۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ اسے باہر لے کے گیا جہاں صرف حیا کے نام کے نعرے لگ رہے تھے، جسے آج کھوئی ہوئی عزت واپس مل چکی تھی۔ زوبیہ بیگم بڑے فخر سے بتا رہی تھیں کہ یہ میری بیٹی ہے، بس آغا سلیمان چپ چپ سا تھا۔ میڈیا کے وہی سوالات، وہی باتیں، کل تک آذر ان کی نظر میں ٹھیک تھا، اور حیا۔ ارتضیٰ اس کا ہاتھ تھامے آغا سلیمان کے پاس لے آیا۔ حیا آگے بڑھ بڑھ کے باپ کے گلے لگی، رونے لگی۔ وہ بھی ساتھ لگائے، وقتی طور پہ جذباتی ہو گئے۔ پھر وہ زوبیہ کے گلے ملی۔ حیا، میں نے اپنا وعدہ نبھا دیا ہے۔ ارتضیٰ کی بات سن کے وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ارتضیٰ نے جیب سے اس کی چین، ٹاپس اور رنگ نکال کے اس کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ یہ تمہاری امانت۔ سلیمان صاحب، میں زبردستی کے رشتے نبھانے کا قائل نہیں ہوں۔ حیا اپنے منگیتر سے بہت محبت کرتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب ارسل کو کوئی اعتراض ہونا چاہیے۔ میں چند دنوں تک ڈیورس پیپرز بھجوا دوں گا حیا کو۔ میرا مقصد صرف اسے انصاف دلوانا تھا جو میں دلوا چکا۔ خدا حافظ۔ یہ کہہ کے وہ رکا نہیں تھا، چلا گیا تھا۔ آغا سلیمان کی باتیں کھل گئیں۔ حیا بے تاثر کھڑی اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ کل تک تو وہ بھی یہی چاہتی تھی، لیکن آج لگ رہا تھا دل کی دنیا لٹ چکی۔ چلو شکر ہے سب کچھ آرام سے ہو رہا ہے، چلو حیا۔ سلیمان حیا کو ساتھ لگائے گاڑی تک لے گئے۔ رات کو ڈنر ٹیبل پہ اس کی پسند کی ہر چیز موجود تھی۔
مگر سب کچھ بے معنی لگ رہا تھا۔ زوبیہ اس کے پاس بیٹھی تھیں، اس کی پلیٹ میں خود ہر چیز ڈال رہی تھیں، لیکن حیا سے ایک لقمہ نہیں لگایا گیا۔ بیٹا، کل ایک بہت بڑے سے نیوز چینل کے نیوز کاسٹر تمہارا انٹرویو لینا چاہتے ہیں۔ میں نے بلوا تو لیا ہے انہیں، تم نے ان کے سامنے بھی ایسا ہی سب کچھ کہنا ہے۔ صبح سے اتنی کالز آ رہی ہیں سب کی، میں تمہیں کیا بتاؤں۔ زوبیہ کی خوشی قابل دید تھی۔ زوبیہ، ابھی کسی کو بھی بلانے کی ضرورت نہیں ہے جب تک وہ کمینہ اسے ڈیورس نہ دے دے۔ میری ارسل سے بھی بات ہو گئی ہے، وہ اگلے ہفتے آ رہا ہے۔ میں بہت جلد اپنی بیٹی کی شادی ارسل سے کر دوں گا، سلیمان نے کھانا کھاتے ہوئے کہا، لیکن حیا نیپکن سے منہ صاف کرتے ہوئے ٹیبل سے اٹھ کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے فون پہ ارسل کی کئی کالز آئی ہوئی تھیں، لیکن اسے پرواہ تک نہیں تھی۔ اس نے حمیرہ کو فون کیا۔ ہیلو حیا، بہت بہت مبارک ہو تمہیں، تم جیت گئی حیا، حمیرہ نے خوشی سے کہا تھا۔ حمیرہ، مجھے ارتضیٰ کا نمبر چاہیے۔ کیوں، تمہارے پاس نہیں ہے؟ ہوتا تو تم سے پوچھتی، جلدی سے نمبر دو۔ حیا کے بے لچک لہجے پہ حمیرہ نے مزید بات نہیں کی، ارتضیٰ کا نمبر بتا کے فون رکھ دیا۔ حیا نے اسے کال کی، کئی بیلز بجنے کے بعد اس نے فون اٹھایا۔ ہیلو، آواز سن کے حیا کو بے تحاشا رونا آیا۔ کون ہے؟ ارتضیٰ نے ایک ان نون نمبر دیکھ کے پوچھا، مگر آگے سے خاموشی تھی۔ ہیلو، مجھے کل ہی طلاق چاہیے، اپنا رونا ضبط کر کے وہ بولی، لیکن سامنے والا چپ سا ہو گیا، کچھ دیر بول ہی نہیں پایا۔ تو تم حیا ہو؟ میں پوری کوشش کروں گا کہ جلد از جلد یہ کام کر لوں، لیکن کل تو ممکن نہیں ہے۔ آپ مجھے ڈائیورس پیپرز بھیجیں گے؟ نہیں، میں خود وکیل کے پاس آؤں گی، پہلے آپ ڈیورس پیپرز پہ سائن کریں گے، پھر میں۔ اس سے ذرا وقت کم ضائع ہوگا اور کام بھی جلدی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں وکیل سے بات کر کے تمہارے آغا جی کو بتا دوں گا۔ نہیں، آپ مجھے بتائیں گے، میرا نکاح آپ سے آغا جی نے نہیں کروایا تھا، میں نے خود کیا تھا۔ طلاق دینے کے لیے بھی انہیں زحمت دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود آؤں گی، وہ تلخ لہجے سے بولی تھی۔ اوکے، میں تمہیں بتا دوں گا۔ اور کچھ؟ نہیں، اور کچھ نہیں ہے، مجھے رومی سے بات کرنی ہے۔ آئی ایم سوری، بھول جاؤ رومی کو، ارتضیٰ سنجیدگی سے بات کر رہا تھا۔ کیوں بھول جاؤں؟ اب میری بات کروائیں رومی سے۔ نہیں حیا، میں نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا مزید تکلیف برداشت کرے، اسے سنبھالنا ہی میرے لیے بہت مشکل ہے۔ بہتر ہے کہ تم اپنی لائف پہ توجہ دو، پیپرز تیار ہوتے ہی میں تمہیں بتا دوں گا۔ یہ کہتے ہی فون بند ہو گیا۔ میرا بیٹا، کتنے آرام سے کہہ دیا میرا بیٹا، ہاں میں تو جیسے کچھ ہوں ہی نہیں۔ رومی تکلیف میں ہے، کیا ہوا ہے اسے؟ وہ بیڈ پہ بیٹھ گئی، رومی کی فکر ستانے لگی۔ ارتضیٰ عدالت سے فارغ ہو کے واپسی پہ رومان اور سبحان کو مری لے آیا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی رومان نے سب سے پہلے حیا کو ڈھونڈا۔ بابا، ممی کہاں ہیں؟ جب پورے گھر میں اسے حیا کہیں بھی نظر نہیں آئی تو رومان نے پوچھا۔ ارتضیٰ نے سبحان کو کورٹ میں لٹایا، رومان کا ہاتھ پکڑا، اسے صوفے پہ لے کے بیٹھ گیا۔ رومی، تمہاری ممی تانیہ ہے، حیا نہیں ہے۔ ارتضیٰ رومان کو پیار سے سمجھانا چاہ رہا تھا، لیکن وہ کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ایک ہفتہ اس نے بڑی مشکل سے کاٹا تھا حیا کے بغیر۔ بابا، حیا کہاں ہے؟ وہ اپنے گھر چلی گئی ہے، اپنے ممی اور بابا کے پاس۔ یہ سن کے رومان کا چہرہ بجھ سا گیا۔ آپ نے پھر ان سے لڑائی کی ہے؟ آپ نے تھپڑ مارا ہے بابا؟ رومان کو لگا وہ ناراض ہو کے گئی ہے۔ نہیں رومان، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، بس وہ کچھ مہینے کے لیے ہی یہاں رہنے آئی تھی۔ ممی نے مجھے بتایا تھا آپ نے نکاح کیا ہے ان سے، اور نکاح کا مطلب شادی ہوتا ہے بابا، اور شادی کا مطلب یہ ہے کہ وہ میری ممی ہے۔ چلے میرے ساتھ، مجھے انہیں ابھی واپس لانا ہے۔ رومان صوفے سے کھڑا ہو گیا۔ رومی، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں سمجھنا، مجھے ممی کے پاس جانا ہے۔ بابا، مجھے ممی چاہیے، وہ چلا کے بولنے لگا۔ رومی، ضد مت کرو مجھ سے۔ بابا، اگر آپ نہیں جائیں گے تو میں اکیلا چلا جاؤں گا۔ وہ تیز قدموں سے باہر کی طرف لپکا۔ ارتضیٰ نے فوراً اسے پکڑ لیا۔
یہ کیا پاگل پن ہے رومان؟ چھوڑے مجھے بابا، آپ اچھے نہیں ہیں، بہت برے ہیں۔ میری ممی کو نہ جانے کہاں چھوڑا ہے، مجھے نہیں رہنا آپ کے پاس، مجھے ممی کے پاس جانا ہے۔ وہ اپنا آپ اس سے چھڑوا رہا تھا۔ ایک تھپڑ تھا جو رومان کے منہ پہ پڑا تھا۔ وہ بے تحاشا رونے لگا۔ آج کے بعد تمہارے منہ سے میں حیا کا نام نہ سنوں۔ ارتضیٰ کی تنبیہ پہ رومان روتے ہوئے کمرے میں چلا گیا۔ ارتضیٰ کو افسوس سا ہونے لگا۔ آج تک اس نے کبھی رومان پہ ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، اور نہ ہی آج تک رومان نے کبھی اتنی ضد کی تھی۔ رات بھر وہ جاگتا رہا۔ صبح وکیل سے ڈیورس پیپر بنوانے کے لیے کہا۔ 3-4 دن میں پیپرز تیار ہو چکے تھے۔ حیا کو اس نے وکیل کا نام بتایا۔ وقت بھی اچھا تھا کہ یہ معاملہ جلد از جلد طے ہو جاتا۔ رومان نے ارتضیٰ سے بات چیت بالکل ترک کر دی تھی۔ ارسل نے واپس آنے کی خبر بڑی خوشی سے حیا کو سنائی تھی۔ سچ میں حیا، تم نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، میرے دوست تو مجھ پہ رشک کر رہے ہیں کہ تمہاری ہونے والی بیوی اتنی بریو ہے۔ ارسل، میرے سر میں درد ہے، میں پھر بات کروں گی۔ حیا نے اس کی بات ٹھیک سے سنی بھی نہیں اور فون بند کر دیا۔ رات کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ بار بار رومان کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ اس کی شرارتیں، اس کا پیار، اس کا خیال رکھنا۔ حیا کو کافی کی طلب ہوئی تو خود ہی کافی بنانے کی غرض سے کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آ گئی۔ آغا سلیمان لاؤنج میں بیٹھے دلاور سے بات کر رہے تھے۔ دلاور صاحب، آپ فکر ہی مت کریں، بس ایک بار حیا کو طلاق ہو جائے، میں اس کی شادی آذر سے کروا دوں گا۔ آپ کی کھوئی ہوئی عزت بھی واپس مل جائے گی اور حیا کیس بھی واپس لے لے گی، لیکن اپنا وعدہ یاد رکھیے گا، اپنے حلقے میں آپ نے مجھے ہی جتوانا ہے۔ حیا یہ سن کے تعصف میں آئی تھی۔ وہی کھیل پھر سے شروع ہونے والا تھا۔ وہ وہیں سے پلٹ کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کے یہاں آنے سے کسی کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا، سب ویسے ہی تو تھے۔ زوبیہ کی بھی وہی روٹین تھی، سلیمان کی بھی، لیکن وہاں رومان ضرور ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ ارتضیٰ کو تو فرق نہیں پڑتا، ان کے پاس ان کی تانی کی یادیں جو ہیں، لیکن رومان کے پاس ماں نہیں ہے، میرے پاس میرے ماں باپ ہوتے ہوئے بھی نہیں ہے، تو جو توجہ مجھے نہیں مل سکی اس سے رومان کو کیوں محروم رکھوں؟ میں ارتضیٰ سے بات تک نہیں کروں گی، نہ ان کی کوئی بات سنوں گی۔ لیکن رومان کا کیا قصور ہے؟ وہ کیوں ماں کی محبت سے دور رہے؟ نہ جانے آنسو کس بات پہ آ رہے تھے، تکلیف کہاں سے اٹھ رہی تھی۔ صبح وہ یہ کہہ کے کورٹ چلی گئی کہ وہ ارتضیٰ سے ڈیورس لے کر واپس آ جائے گی۔ زوبیہ نے بھی کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی۔ کورٹ میں پہنچ کے جب وہ وکیل کے کیبن میں داخل ہوئی تو ارتضیٰ پہلے سے موجود تھا۔ شیو کافی بڑھی ہوئی تھی، چہرے پہ سنجیدگی کے ساتھ رت جگہ کے تاثرات بھی عیاں تھے۔ حیا کو ایک نظر دیکھ کر اس نے نظریں ہٹائیں تھیں، مگر اس کے ساتھ آنے والے کو دیکھ کر بے ساختہ دوبارہ غور سے دیکھا تھا۔ وہ ایک 60 سے 65 سالہ بوڑھا سا شخص تھا، پینٹ کوٹ پہنے، کافی کمزور اور لاغر سا تھا، چلنے سے ذرا سا لنگڑا رہا تھا، منہ میں دانت بھی پورے نہیں تھے۔ ہیلو وکیل صاحب، حیا نے ارتضیٰ کو یکسر نظر انداز کیا۔ ہائے مس حیا، تشریف رکھیے۔ نہیں، مجھے بس ذرا جلدی ہے، آپ بتائیں سائن کہاں کرنا ہے؟ وہ کافی عجلت میں تھی۔ کیوں مس حیا، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ دونوں ایک بار دوبارہ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کر لیں، وکیل نے دونوں کی جانب دیکھ کر کہا۔ نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، ایک ایسے شخص کے ساتھ کیا زندگی گزارنی جو اپنی مرحومہ بیوی کی یادوں سے ہی نہ نکلے۔ ایکچولی میں ان کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، اور یہاں سائن کرنے کے بعد ان کے ساتھ میں نے کورٹ میرج بھی کرنی ہے، اور آپ کو تو پتہ ہے پھر ان کاموں میں کتنا وقت لگ جاتا ہے۔ حیا نے اس بوڑھے شخص کی طرف اشارہ کیا۔ اس سے وکیل اور ارتضیٰ دونوں کے منہ سے بیک وقت نکلا تھا۔ وہ شخص اس کے دادا کی عمر کا ہوگا۔ ارتضیٰ کے حواس معطل ہوئے۔ جی ہاں، ان سے۔ حیا، یہ سب کیا ہے؟ کیا ارسل نے شادی سے انکار کر دیا ہے؟ ارتضیٰ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ کو اس سے مطلب؟ میری لائف ہے، آپ کو کیا لگے کس کے ساتھ گزرے گی، کیسے گزرے گی؟ آپ پیپرز پہ سائن کریں۔
حیا کے دو ٹوک انداز پہ وہ پریشان ہوا تھا۔ حیا ہم کچھ دیر بات کر سکتے ہیں؟ ارتضیٰ اسے سمجھانا چاہتا تھا۔ جی نہیں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، آپ سائن کریں۔ تم ارسل سے محبت کرتی ہو تو پھر یہ سب نہیں کرتی۔ بھاڑ میں جائے ارسل۔ آغا جی میری شادی آذر سے کروانا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو کیا فرق پڑتا ہے میں جیوں یا مروں؟ کیونکہ یہ میری لائف ہے، آپ کو اس سے کیا غرض؟ اس لیے آذر سے بہتر ہے کہ میں ان سے شادی کر لوں۔ آپ سائن کریں۔ حیا نے اپنے ساتھ کھڑے شخص کی طرف اشارہ کیا۔ ارتضیٰ نے پیپر پکڑے، کئی ٹکڑوں میں پھاڑ کے دوبارہ ٹیبل پہ رکھ دیا۔ چلو میرے ساتھ۔ مجھے نہیں جانا۔ صاف انکار ہوا۔ حیا کیا چاہتی ہو تم؟ زبردستی لے کے جاؤں تمہیں؟ وہ ضد چوتے ہوئے بولا تھا۔ ارے بیٹا، اب تو تیرے میاں نے پرچہ بھی پھاڑ دیا ہے، اگر ڈرامہ ختم ہو گیا تو میرے 2000 روپے مجھے دے دے، بچوں کے لیے راشن لے جاؤں گا، دعائیں دیں گے تمہیں۔ اس شخص کی بات سن کے حیا نے گھور کے اس شخص کو دیکھا تھا۔ ارتضیٰ سمجھ گیا تھا یہ سب حیا کا رچایا گیا ڈرامہ تھا۔ اپنی جیب میں سے 3000 نکال کے اس شخص کے ہاتھ پہ رکھے اور حیا کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے گیا۔ اپنا پول کھلنے پہ حیا کو ذرا سی شرمندگی نہیں ہوئی تھی۔ چپ چاپ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی چلاتے ہوئے بار بار ارتضیٰ حیا کی طرف ہی دیکھ رہا تھا، جو لا تعلق بنی بیٹھی تھی۔ پورا راستہ کچھ نہیں بولی۔ گھر پہنچ کے سب سے پہلے بھاگ کے رومان کے پاس گئی۔ اسے دیکھ کے رومان خوش ہوا، اس کے گلے لگ گیا، رونے لگا۔ ممی آپ واپس آ گئیں۔ آپ کو پتہ ہے بابا نے مجھے تھپڑ مارا ہے، میں ان سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ ہاں تمہارے بابا ہیں ہی ایسے، میں خود ان سے بات نہیں کروں گی، میں صرف تمہارے لیے آئی ہوں۔ دونوں کے گلے شکوے آنسوؤں کے ساتھ جاری تھے۔ ارتضیٰ نے سبحان کو گود میں لے لیا۔ بھوک کے مارے وہ اپنے ہاتھوں کو چوسنے میں مگن تھا۔ ارتضیٰ نے اسے گود میں لیے اس کا فیڈر بنایا۔ فیڈر پیتے ہی وہ سو گیا۔ رومان اور حیا کی آوازیں کچن تک آ رہی تھیں۔ اتنی باتیں تھیں ان کے پاس جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ آپ کو پتہ ہے میں نے کتنا مس کیا آپ کو وہاں پہ، اور جب گھر آیا تو آپ تھی ہی نہیں۔ میں نے بھی تمہیں بہت یاد کیا تھا رومی، میں نے تمہارے بابا سے کہا بھی تھا کہ میں نے رومی سے بات کرنی ہے، لیکن نہیں، انہوں نے میری بات تک نہیں کروائی تم سے۔ ہاں تو وہ ہیں ہی ایسے، میں نے 4 دن ان سے بات نہیں کی، آپ بھی مت کیجیے گا۔ کچن میں کھانا بناتے ہوئے وہ ان کی باتیں سن رہا تھا۔ رات ڈنر پہ کھانا لگا کے ارتضیٰ نے ان دونوں کو آواز دی۔ بھوک تو دونوں کو شدت سے لگی ہوئی تھی، اس لیے ڈنر کے لیے دونوں خفگی سے منہ پھلائے آئے۔ حیا کے لیے کرسی ارتضیٰ نے اپنی برابر والی کھسکائی، لیکن وہ رومان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کھانا دونوں ماں بیٹے نے ایک دوسرے کے ہاتھ سے کھایا۔ رات کو دیر تک وہ رومان کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی کارٹون دیکھتی رہی۔ اب تو رومان کی آنکھیں بھی نیند سے بند ہو رہی تھیں۔ سبحان کو پیمپر پہنا کر سلا کر جب وہ کمرے سے نکل کے لاؤنج میں آیا تو رومان نیند میں تھا۔ حیا نے ایک نظر ارتضیٰ پہ ڈال کے ہٹا لی۔ ارتضیٰ رومان کے پاس آیا، اسے گود میں لینے لگا۔ چلو سو جاؤ، اب بہت رات ہو گئی ہے۔ اسے گود میں بھر کے اس کے بیڈ پہ لٹایا، اس کے رخسار پہ پیار کیا، اسے لحاف اڑا کے باہر نکل آیا۔ وہ ابھی بھی باہر بیٹھی تھی۔ وہ اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ حیا کھسک کے ذرا سا پیچھے ہو گئی۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں آپ کے لیے واپس آئی ہوں، میں صرف رومی کے لیے آئی ہوں۔ خفا خفا سی بولی۔ رومی تو تمہیں ایسے نہیں مل سکتا، اس کے ساتھ ساتھ مجھ سے صلح کرنی ہوگی۔ وہ اسے دیکھ کے بولا۔ جی نہیں، وہی نخرا، وہی ناراضگی، اب ختم بھی کرو اس بات کو۔ چلو ہاتھ پہلے میں تمہاری طرف بڑھا لیتا ہوں۔ ارتضیٰ نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ میں نے کہہ جو دیا، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ حیا پلیز، ارتضیٰ نے صلح جوئی میں پہل کی۔ نو، وہ 2 ٹوک انداز سے بولی۔ اوکے، مرضی ہے تمہاری، کمرے کا دروازہ لاک نہیں ہے، جب چاہو آ سکتی ہو۔ یہ کہہ کے وہ کمرے میں چلا گیا۔ حیا نے حیرت اور غصے سے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ چلے بھی گئے، تانیہ ہوتی تو اسے نہیں مناتے؟ اس کی تو بہت منتیں کرتے ہوں گے۔ ہاں میری کیوں کریں گے؟ اپنا دل جلائے پہلے تو صوفے پہ لیٹ گئی،
لیکن جب چین نہیں آیا تو اس کے کمرے میں آ گئی۔ وہ سوئے ہوئے سبحان کو کوٹ میں ڈال رہا تھا جب وہ اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ کتنے سنگ دل ہیں آپ! کیا تھا اگر مجھے تھوڑا سا منا لیتے؟ میں نے کون سا ساری زندگی ناراض رہنا تھا؟ لیکن نہیں، آپ کو مجھ سے محبت جو نہیں ہے، بس صرف تانیہ سے ہے۔ میں باہر تمہیں منا ہی رہا تھا اگر تمہیں یاد ہو تو۔ ہاں لیکن پیار سے تو نہیں کہا تھا نا؟ اگر تانیہ ہوتی۔ ارتضیٰ نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ تم تانیہ سے جیلس ہو رہی ہو؟ حیا، میری ایسی بیوی ہے وہ جو یہاں پہ نہیں ہے، اور نہ وہ یہاں واپس آ سکتی ہے۔ حیا نے اس کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹایا۔ جھوٹ! وہی ہے آپ کی زندگی میں، آپ کی ہر بات میں، اس گھر میں، اس کمرے میں، اور آپ کی آنکھوں میں اور آپ کے دل میں۔ حیا تو بس کہیں ہے ہی نہیں۔ وہ رونے لگی۔ اس وقت تو میری زندگی میں تم ہو، میرے گھر میں بھی تم ہو، اس کمرے میں بھی تم ہو، میری آنکھوں میں دیکھو وہاں بھی تمہیں اپنا چہرہ نظر آئے گا۔ اور اب تو، یہ کہہ کے وہ چپ ہو گیا۔ اور اب تو کیا؟ حیا مزید سننا چاہتی تھی۔ ارتضیٰ نے اگلے ہی لمحے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ یہاں میرے دل میں بھی پچھلے 4 دنوں میں رومان کے ساتھ ساتھ میں نے بھی تمہیں بہت مس کیا ہے۔ ارتضیٰ کے ساتھ لگے ہوئے اس کے شکوے بھی جاری تھے۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، اتنا میرا خیال ہوتا تو وہاں چھوڑ کے نہیں آتے مجھے۔ تو تم نے بھی تو نہیں بتایا تھا کہ ارسل تمہارے لیے غیر اہم ہے؟ ایک بار کہہ دیتی تو کبھی چھوڑ کے نہیں آتا۔ مجھے آپ اچھے لگنے لگے تھے، پتہ نہیں کیوں۔ بڑا عجیب سا اظہار تھا۔ ارتضیٰ مسکرانے لگا۔ مجھے بھی تم اچھی لگنے لگی ہو، حالانکہ ایسی کوئی بات تم میں ہے نہیں جو مجھے پسند ہو۔ تم تانیہ جیسی تو بالکل بھی نہیں ہو۔ وہ کسی خوشبو کی طرح دھیرے دھیرے میری زندگی میں شامل ہوئی تھی، اور تم آنن فانن سے زبردستی آ گئی۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایک اسٹوپڈ سی لڑکی بے دھڑک میرے سامنے بیٹھ کے زبردستی مجھ سے چائے پینے والی، زبردستی مجھ سے نکاح کرنے والی، میرے گھر پہ بیٹھ کے میرے بیٹے پہ حق جمانے والی، کب زبردستی میرے دل میں بھی آ کے بیٹھ جائے گی۔ مجھے خبر تک نہیں ہوئی کب تم میرے لیے اتنی اہم ہو گئی۔ ارتضیٰ کے منہ سے اپنے لیے اتنا کچھ سن کے اسے کچھ تسلی ہوئی تھی۔ سبحان کے بے ساختہ رونے پہ ارتضیٰ نے اسے اپنے حصار سے الگ کیا تھا۔ میں یہ تو بھول ہی گیا تھا کہ اب 2 بچوں کے ماں باپ ہیں ہم، یہ کہہ کے اس نے سبحان کو گود میں لیا۔ حیا نے ناگواری سے اپنا رخ بدلا۔ ارتضیٰ اسے گود میں لے کے بہلانے لگا، لیکن جب حیا پہ نظر پڑی تو ناگواری صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ سبحان کو گود میں لیے حیا کے پاس آ گیا۔ ایک بار دیکھو تو صحیح اسے حیا، اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، تمہاری طرح بالکل بے قصور ہے یہ بھی۔ ارتضیٰ کے یہ کہنے کی دیر تھی حیا رونے لگی۔ اسے یہاں مت رکھیں ارتضیٰ، مجھے مزید آزمائش نہیں دینی۔ اس کے رونے کی آواز میں مجھے اپنی سسکیاں سنائی دیتی ہیں۔ یہ بے قصور ہے پھر بھی، تب بھی یہ جس کی اولاد ہے مجھے اس سے نفرت ہے، میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ حیا نے روتے ہوئے کہا تھا۔ اسی کو لوٹا دیں جس کا گناہ ہے، ہم کیوں پالیں اسے؟ حیا نے تلخی سے کہا۔ اول تو وہ اسے اپنائے گا نہیں، اور بائی چانس رکھ بھی لے تو اپنے جیسا بنا دے گا۔ کیوں نہ ہم اس کی پرورش کر کے اسے ایک اچھا انسان بنائیں؟ وہ بڑی لسانیت سے اسے سمجھا رہا تھا۔ میں یہ نہیں کر سکتی، میں اسے آذر کا سمجھ کے نہیں دیکھتا حیا، میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری حیا کا بیٹا ہے۔ سچ پوچھو تو بہت پیار آتا ہے اس پہ، تم اسے میری نظر سے دیکھو گی تو تمہیں بہت اچھا لگے گا۔ ارتضیٰ کے کہنے پہ پہلی بار حیا نے سبحان کی طرف دیکھا تھا، جو آنکھیں کھولے اسی کو دیکھ رہا تھا، دیکھ کے مسکرا رہا تھا، پھر اس کی طرف لپکنے لگا۔ بے اختیار اسے اپنے سینے کے ساتھ لگا کے وہ رونے لگی، بے اختیار اسے چومنے لگی۔ مشکل کام تھا، لیکن ذرا سا دل بڑا کرنے سے اگر کسی معصوم کا مستقبل سنور جائے تو کیا برا ہے؟ اب آپ کی باری ہے، جلدی جلدی کمنٹس کریں اور اپنی رائے بتائیں۔